بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ہجرت افشا سے دوسری ہجرت افشا تک کے جو عام اور چیدہ واقعات ہیں وہ آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ اسلام کی پہلی ہجرت افشا کی طرف رجب 5 نبوی کے اندر ہوئی تھی۔ دوسری ہجرت افشا 6 نبوی کے اندر ہوئی تھی۔ تو پھر قریش کی زوردار دھمکی کے بعد حضرت ابو طالب نے جب حضور کو کہا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جتنا میں برداشت نہ کر سکوں، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ ایک ہاتھ پر اگر سورج بھی رکھ لیا جائے اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دیں تو میں پیچھے نہ ہٹوں گا۔ قریش کس کے بیٹے کو حضرت ابو طالب کے پاس لے کر آئے کہ اس کے بدلے میں حضور کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ سن 6 نبوی کا واقعہ ہے، ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ذی الحج 6 نبوی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر کا قبول اسلام، یہ حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ عمر اسلام لے آئے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی اوپر قدرت بھی عطا فرما دی۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر اسلام لائے تو اسلام پردے سے باہر نکل آیا، کہ پہلے پردے کے اندر تھا، ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد پردے سے باہر آ گیا۔ مال، سرداری اور بادشاہت کی حضور کو کس نے پیشکش کی تھی؟ ابو الولید عتبہ نے حضور کو اس کی پیشکش کی تھی۔ عتبہ کی پیشکش پر آپ نے جواب کے طور پر کون سی صورت تلاوت فرمائی؟ حامیم سجدہ، یہ صورت حضور نے اس کے سامنے تلاوت فرمائی اور جس پر وہ سجدہ ریز ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے حضور کی حمایت کے لیے کن کی اولاد کو جمع کیا؟ ہاشم اور مطلب کی اولاد کو جمع کیا تھا۔ ہاشم و مطلب کی اولاد میں سے کس نے حمایت سے انکار کیا تھا؟ ابو لہب نے انکار کیا تھا۔ شاب ابی طالب میں ماسوری کا آغاز 7 نبوی محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔ ماسوری کب ختم ہوئی؟ محرم 10 نبوی کو ختم ہوئی تھی۔ ابو طالب کی وفات شاب ابی طالب کی ماسوری کے 6 ماہ بعد رجب 10 نبوی، اور ایک قول کے مطابق حضرت خدیجہ کی وفات سے رمضان میں 3 دن پہلے، یعنی حضرت ابو طالب کی وفات کے 2 اقوال ہیں، ایک رجب کے مہینے کا قول ہے اور دوسرا حضرت خدیجہ کی وفات سے 3 دن پہلے رمضان المبارک کے مہینے کا قول ملتا ہے۔ حضور نے جب حضرت ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی مرتے وقت تلقین کی تو حضرت ابو طالب کو کس نے روکا تھا؟ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے روکا تھا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ ان کی عمر اس وقت 80 سال تھی۔ حضرت خدیجہ یہ رمضان 10 نبوی کے اندر فوت ہوئیں۔ ان کی عمر جس وقت دنیا سے رخصت ہوئی تو 65 سال تھی۔ حضور کی عمر اس وقت 50ویں سال کے اندر تھی، یعنی 50 سال ان کی عمر تھی۔ اس سال کو عام الحزن کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ غم کا سال۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی شوال سن 10 نبوی کو ہوئی تھی۔ مکہ سے باہر کس طرف اسلام کی دعوت کے لیے حضور تشریف لے گئے تھے؟ سن 10 نبوی کو طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ طائف کب گئے تھے؟ شوال 10 نبوی، مئی یا جون کا مہینہ تھا، 619 عیسوی بنتی ہے۔ طائف سے واپسی مکہ کب ہوئی تھی؟ یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، 10 نبوی تھی۔ مدینہ کے 6 افراد نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ 11 نبوی حج کے موقع کے اوپر اسلام کو قبول کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح شوال 11 نبوی، جبکہ شوال 1 ہجری میں رخصتی ہوئی تھی۔ شوال کا مہینہ تھا نکاح کے وقت بھی اور رخصتی کے وقت بھی، لیکن سن کے اندر فرق ہے، نکاح 11 نبوی ہے اور رخصتی 1 ہجری بن رہی ہے۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی، جبکہ ان کی رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال بنتی ہے۔ پہلی بیعت عقبہ 12 نبوی کو ہوئی تھی اور دوسری بیعت عقبہ یہ 13 نبوی کو ہوئی تھی۔ تو اس کے ساتھ پھر 14 نبوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما دی تھی۔ تو یہ تھا پہلی ہجرت حبشہ سے لے کر ہجرت مدینہ تک کے عام اور چیدہ سوالات۔